فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. اب چونکہ ہم جیسوں سے خطائیں بھی ہوتی ہیں اور ہم جیسے بھولتے بھی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اچھی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خطا سے سبق حاصل کرے. جو لوگ اپنی مسٹیک سے سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ غلطی یہ تجربہ بھی لاتی ہے. آپ جب ایک بار روٹی بناتے شروع میں تو پہلی روٹی غلط بنتی ہے، لیکن پھر گول بنتی ہے. آپ نے اپنی غلطی سے کچھ سیکھا اور اپنی روٹی کو درست کر لیا. بعض اوقات کاروبار میں آپ کو فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ سیکنڈ ٹائم میں فیصلہ کرتے ہو وہ درست ثابت ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی غلطی سے سیکھا. ایک تعداد ہوتی ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتی نہیں ہے، اور وہ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، یعنی مسٹیک پر مسٹیک، مسٹیک پر مسٹیک کرتے چلے جاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت، ہمارے حالات، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری عادتیں بھی درست ہو جائیں. لیکن یہ اپنے اندر اپنی عادتوں کو درست کرنے کے لیے اتنا اعتماد نہیں پا رہے، ان کے اندر سخت نہیں ہے، یوں سمجھیے آپ. تو جو لوگ اپنی حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر بار کے معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میری طرف سے سب سے پہلا یوں سمجھے پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنا سیکھیں. ڈیسیجن غلط ہو جاتا ہے، کوئی انتخاب غلط ہو جاتا ہے. آپ نے کہیں جانا تھا، آپ نے غلط انتخاب کر لیا. آپ کو ہوٹل بک کرنی تھی، غلط بک کر لی. آپ کو کھانا کھانا تھا، غلط کھانا کھا لیا. آپ کو کپڑے سلوانے تھے، غلط جگہ پر سلوا لیے. تو بعض اوقات انسان اپنی جب غلطیوں سے سیکھتا ہے نا تو اس کی زندگی کے انداز درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب گھر بار کی بات لے لیجئے، آپ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں، تو کچھ زبان سے غلط لفظ نکل گیا. جب غلط لفظ نکلا تو حالات بگڑے. آپ فوراً اپنے اس غلط لفظ سے سیکھیں کہ یار آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ گھر میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات یہ مخصوص ایک ٹاپک ہوتے ہیں. اور مثال کے طور پر جیسے کہ شوہر جانتا ہے کہ میری اس انداز پر جو میری جو بیوی ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، یا اس سے یہ دیکھتی ہے کہ میرے اس انداز سے میرے شوہر کو جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ آپس میں یہ دیکھیں. اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ اپنی اولاد کے معاملے میں حسب مراتب یہ دیکھیں کہ کون سی بات کر لینے سے یا کون سا موضوع چھیڑ لینے سے ہمارے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ان کو ہم ترک کر دیں، یعنی اس موضوع کو چھوڑ دیں، اس پر ڈسکس ہی نہ کریں، تو اس سچ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ایک دفعہ کا تجربہ ہو جائے گا یار اس سے گھر پہ جھگڑا ہوتا ہے، تو آدمی وہ بات ہی ترک کر دے، چھوڑ دے، جبکہ اس کے کرنے کی کوئی شرعن یا اخلاقاً یا معاشرتی طور پر کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ جو ابتدا جو میں نے اب آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اپنے جملہ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ کریں. آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو غلطیوں کو درست کریں اور غلطیوں کو دور کریں اور غلطیوں سے سیکھیں اور آگے کا مثبت سفر جاری رکھیں. دوسری بات، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. ہمارے عموماً گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم جب اس کی اصلاح کرنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ اس سے زیادہ غلط ہوتی ہے. اصلاح درست ہونی چاہیے. آگ آگ سے نہیں بجھتی، آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. تو غلطی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ درست ہونا چاہیے، تبھی وہ غلطی درست ہوگی نا. ورنہ وہ غلطی پر غلطی آپ کرتے چلے جائیں گے تو وہ مسٹیک جو ہے نا وہ گرو کرتی چلی جائے گی، وہ پکی ہوتی چلی جائے گی. ہمارے یہاں غلطی کے نشاندہی کرنا
یا اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اصلاح کرنے کے طریقے بڑے عجیب ہوتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر آپ یعنی اگر آپ کی نیت کسی کی اصلاح کرنے کی ہے تو اکیلے میں کریں، اور اگر آپ کی نیت اس کو رسوا کرنے کی ہے تو آپ شور مچائیں. جب آپ شور مچائیں گے، اسپیشلی جب سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم پر یا کراؤڈلی اگر آپ کہیں شور مچاتے ہیں، جب آپ شور مچائیں گے تو شور مچانے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کی رسوائی ہوگی. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کی رضا یا فساد و تباہی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اس کو جگاتا ہے. یہ روایت کا میں نے خلاصہ عرض کیا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو مسئلے کا جو حل ہے یہ کسی کی اصلاح کرنے میں ہے، اور اصلاح کرنے کے ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں. اسے رسوا کرنا مقصد ہے تو رسوائی کرنے کے بھی اپنے طریقے ہوتے ہیں. بعضوں کو تو رسوا کرنا بھی صحیح نہیں آنا نہیں چاہیے. میں سمجھانے کی کوشش کروں، یعنی وہ بیٹے تو اس کو کوئی کہے کہ یار یہ کوئی رسوا کرنے کا طریقہ ہے، تم خود رسوا ہو گئے. بعدوں کا بندہ رسوا کرنے جاتا ہے، خود ہی رسوا ہو جاتا ہے. تو لیکن خیر یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر عقل کمزور ہے. تو جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بیٹھ کر نرمی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ سمجھائیں، اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں، اس کو ریئلائز کرائیں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں. اگر آپ اس کو اپنا ہمدرد ہونا پروف کر دینا تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کا اصلاح بھرا، نصیحت بھرا پیغام سننا ماننا، اس میں اتنی دقت نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی ہے، یعنی اصلاح بھی ایک طرح سے سمجھے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو جیسے کہ وہ طاقت کا انجیکشن لگائے نا، تو انجیکشن لگانے کی، سوئی چبھنے کی تکلیف یہ بھی نیچرلی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ تکلیف جو ہے نا لطف دیتی ہے. آج کل سفر مدینہ کا موسم بہار ہے، تو وہ ٹیکے لگ رہے ہیں، ویکسن پی جا رہی ہے. اب دوائی کا کوئی ذائقہ تو ہے نہیں، بد مزہ جس کو کہتے ہیں کہ دوائی ہوتی ہے. اور انجیکشن جب بھی کھائیں گے، اب دونوں ہاتھوں پر وہ انجیکشن لگائے جائیں گے جو ٹیکے لگتے ہیں. اچھا، عام بیماری میں جب اب انجیکشن لگتا ہے نا تو اس کے اندر ایک کوفت ہے. لیکن جب مدینے جانے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں تو میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اللہ اللہ اللہ. اس کا ایک اپنا تصور ہے نا، اس انجیکشن کا، اس سوئی کے چبھنے کا، کہ یہ سوئی کس کے لیے چبھ رہی ہے؟ میں مدینے جا رہا ہوں، اللہ میں مدینے چلا ہوں، یہ مدینے کا سفر ہے، اس کے لیے. تو محبت یہ بظاہر تکلیف کو بھی ایک لطف اور سرور میں بدل دیتی ہے نا. جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. تو جب اس کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں، اس کے مصلح ہیں، آپ اس کے لیے مطلب کہ اچھا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو رسوائی سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو بے عزتی سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو مطلب کہ نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نصیحت تو چبھے گی تو ضرور، مگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم عموماً کریٹ ہوتا ہے. تو میرے دو چیزیں آج آپ کے سامنے مسئلے کے حل کے طور پر بیان کی ہیں. پہلی بات کہ غلطیوں سے سیکھنا سیکھیں. جب بھی غلطی ہو اسے سیکھیں اور اپنی غلطی کو دور کریں. مسٹیک پر مسٹیک نہ کریں. جو غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، غلطیوں سے تجربہ حاصل نہیں کرتے، غلطیوں کو دور نہیں کرتے، وہ نارملی بہت زبردست خرابیوں میں مبتلا ہو کر اور بہت گہری کھائی میں گر جاتے ہیں، جس کے میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی. دوسری یہ کہ اگر آپ کسی کی غلطی کی اصلاح چاہتے ہیں اور اس کو مطلب ریفارم کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، تو اس کا انداز درست ہونا چاہیے. غلطی درست کرنے کا انداز کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے میں نے چند ایک آپ کو پوائنٹس بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے آمین. اور ہمارے جملہ مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے. نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ عقل، دانائی، دانشمندی، حکمت
تدبر اور حوصلہ برداشت، ٹائم گین، اس تمام تر چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اف یو وانٹ ٹو سم گین ٹیک پین، یعنی کہتے ہیں نا کہ نو پین نو گین. تو جب آپ کو اس طرح کا درد لیتے ہیں نا تو درد آپ کو کچھ چیزیں حاصل بھی کرواتا ہے. تو تھوڑا ویٹ بھی کریں اور کچھ موقع دیں حالات کو درست ہونے کا. یعنی یوں سمجھے کہ پتیلی کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیں. گرم پتیلی پکڑ کر سالن بھی گرائیں گے اور ہاتھ بھی جلائیں گے. تو یہ کچھ مسائل کی حل کرنے کے تعلق سے چند کچھ اشارے میں نے بیان کیے ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر زیرک بھی